اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ نشست محمد علی انجینئر کے لگائے گئے ان الزامات کی مد میں ہے کہ جو وہ اولیاء اللہ کے خلاف ریمارکس پاس کرتا ہے، انہیں بابے بابے کہہ کے مخاطب کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اچھا کرٹیسزم ہے، اچھی اس کے پاس اسٹڈی ہے، ہسٹری کی حد تک، قرآن و حدیث کی حد تک، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن علم عرفانیات کی وہ ابجد سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ اس نے محی الدین ابن عربی پہ بھی طنز کیا تھا، اینی ہو، لیکن اس کا جو سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ ان بابوں نے قرآن کے ترجمے کیوں نہیں کیے، صحافتہ کے ترجمے کیوں نہیں کیے، اور لوگوں کو ان تراجم سے محروم رکھا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے متعدد بار یہ کہا کہ یہ اولیاء اللہ جو اہل سنت والجماعت کی ایک شاخ ہے، یہ حقیقت میں حضرت علی کی جماعت ہے، جو سیاسی محرکات کے نتیجے میں ملوکیت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ کمپرومائز کیا خاموشی کے ساتھ۔ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد علوم آل محمد علیہ السلام ہے، علوم اہل بیت ہے۔ اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ صحافتہ سے ثابت کریں، تو بھائی صحافتہ زمانہ رسول سے 250 سال کے فاصلے پہ لکھی گئی، اور بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم بنو عباس کے دور میں لکھی گئی، متوکل کے دور میں لکھی گئی، جو کہ خاندان رسول کا بڑا جانی دشمن تھا۔ اب قرآن کا ترجمہ کرانا ان اہل اللہ کا کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس اقتدار ہی نہیں تھا۔ ان کی جو تبلیغ تھی وہ کردار کی تھی، پہلے کردار بولتا تھا، پھر تعلیم ہوتی تھی، پہلے احترام انسانیت کا عملی مظاہرہ ہوتا تھا، پھر جو اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ یہ علماء سو کی طرح نہیں کہ محض زبانی اسلام ہو رہا ہے، اخلاق ہو رہا ہے، محبت کی تعلیم ہو رہی ہے، خوف خدا کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اندرون خانہ نفرت، بغض اور عناد کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا یہ فریضہ تھا، ان علماء کا فریضہ تھا جو حاکم وقت کے ساتھ تھے کہ وہ قرآن کی ترجمہ کراتے۔ سر دست وضاحت کیے دیتا ہوں کہ یہ کیسا ہوا۔ دیکھیں، اہل اللہ کی جماعت نے حقیقت میں خاموشی کے ساتھ ملوکیت کی اگر مخالفت تائید نہیں کی تو مخالفت بھی نہیں کی، تو یہ سراسر قصور ملوکیت کا ہے کہ اس نے ترجمے قرآن کے نہیں کیے، صحافتہ کے متراجم نہیں کیے۔ وہ اس لیے نہیں کیے کہ قرآن کی تعلیمات ملوکیت کے وضع کردہ کنسیپٹ آف اسلام سے بالکل مختلف تھی۔ سورہ نساء کے حوالے میں قرآن نے کہہ دیا تھا کہ جس مسلمان نے ایک صاحب ایمان کو ناحق قتل کیا، اس کا مقام دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ملوکیت قتل کر چکی تھی۔ ایک مومن کو کیا، امیر المومنین تک کو قتل کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے ترجمے نہیں کیے۔ البتہ ایک قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ کچھ آیات اس دور کے سیاق و سباق میں نازل ہوئی، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تم آیتوں کے دام لیتے ہو اور اللہ کی آیتیں چھپاتے ہو۔ یقیناً یہ آیت یہود و نصارہ کے سیاسی پس منظر میں حقائق کو چھپانے کے زمرے میں نازل ہوئی۔
لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آج بھی آیتوں کے دام لیے جاتے ہیں اور آج بھی آیتیں چھپائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں چھپائی جاتی تو پھر معذرت قرآن آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے بے شک تم آیتیں چھپاتے ہو، ذرا بتائیے کون کون سی آیت چھپائی جا رہی ہے، تو وہ یقیناً تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم کوئی آیت نہیں چھپاتے۔ تو پھر کہیے گا کہ جناب پھر قرآن کا موقف غلط ہوا نا، قرآن کہتا ہے کہ چھپاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آیتوں کے دام لیتے ہیں۔ آپ ذاکر ہیں، آپ نعت خواں ہیں، آپ اپنے مسلک کے اپنے فرقے کے بلا کے خطیب ہیں، آیتیں فروخت کرنے کی حد تک تو یہ حقائق تسلیم ہیں کہ آپ تقریر کرتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا دعویٰ سچا ہوا، اور اس پیسے کے لینے دینے ہی میں آپ اختلافات کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرتے ہیں، صرف روٹی کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، بغض تصب اورناد کی فصل بوتے ہیں۔ پھر سنیے، رہی آیتیں چھپانے کی بات، وہ بھی ملوکیت کے زمرے میں آتا ہے، بابوں کے زمرے میں نہیں آتا، اولیاء اللہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اولیاء نے کوئی آیت نہیں چھپائی، البتہ ملوکیت نے چھپائی۔ جب قرآن میں ایک واضح ڈیفینیشن آ جائے، ایک مخصوص نظریے کی تعریف قرآن واضح کر دے، اس قرآن کی واضح کردہ تعریف سے ہٹ کے نئی تعریف کا تعین کرنا حقیقت میں یہ بدعت ہے، خلاف اسلام ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے کہا مزاروں پہ جانا شرک ہے، درود و سلام پڑھنا، انہیں زندہ جوئے تسلیم کر کے درود و سلام پڑھنا دور سے شرک ہے، قبر پرستی معذرہ شرک ہے۔ بات بات پہ آپ نے شرک کا الزام لگایا، لیکن شرک کی ڈیفینیشن قرآن نے دے دی تھی۔ جب سورہ نساء کی 121ویں آیت کے حوالے سے ارشاد ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اب اگر ہمت ہے تو اگر آپ میں کوئی غیرت نامی چیز ہے، ایمان کا کوئی قطرہ ہے، تو اس آیت سے شرک کی ڈیفینیشن ماخوذ کرتے، اس کی تعریف واضح کرتے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ٹانگیں کانپتی تھی، اتنی قسمیں بتا دی تو شرک کی کہ شرک بالفعل، شرک بالصفات، پتہ نہیں کیا کیا قسمیں بتا دیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ہمارا سوچنا اللہ کا عطا ہے، اس کے عطا کردہ وصف ہے۔ انسان میں کوئی وصف ایسا اپنی ذات میں نہیں ہے کہ وہ عطا کرے، اس نے عطا نہ کیا ہو اور اس میں ہو۔ وہاں اسم موجود ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے، تو اس ڈھانچہ انسانی میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا قوت، ایسا اسم ہو جو اس ذات پروردگار کے ہاں نہ ہو مگر حضرت انسان کے پاس ہو، تو یہ شرک ہے، کیونکہ پھر تو آپ اس کے خالق ہوئے، اس وصف کے۔ اینی ہو، سر دست آیتیں چھپاتے ہو، یہ ہے میرا موضوع گفتگو۔ بے اصحاب رسول کے زمانے میں بھی ملوکیت نے آیات کو چھپایا، اور صوفیاء اکرام نے ترجمے کیا کرنے تھے، انہوں نے تو عملی اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ صحابی رسول کی واضح تعریف آ چکی تھی قرآن میں
لیکن آپ نے اس سے صرف نظر کیا، کیونکہ ملوکیت کے جو چہیتے تھے، پسندیدہ ہیرو تھے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے صحابی کی تعریف قرآن سے اخذ نہیں کی گئی، اور وہ قرآن نے سورہ فتح کی 29 آیت میں مرکوز کی ہے۔ سورہ فتح کی 29 نمبر آیت، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے لیے انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی رحیم۔ تم انہیں جب بھی دیکھو گے رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل و خوشنودی طلب کرتے ہوئے پاؤ گے۔ سجدوں کے نشان ان کے چہروں پہ موجود ہوں گے، جن کی وجہ سے وہ الگ پہچانے جائیں گے۔ ان کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور انجیل میں بھی۔ یہ ہے ڈیفینیشن جو قرآن نے دی تھی اصحابی رسول کی، حضور کے ساتھیوں کی، اور اس پہ آپ نے اسے اس لیے اخذ نہیں کی صحابی کی تعریف کہ جن کے خلاف وہ سیسا پلائی کی دیوار بنتے تھے وہ بنو امیہ تھے۔ ساری جنگیں بنو امیہ کے خلاف لڑی گئیں۔ انہیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سورہ فتح کی 29 نمبر آیت کے صرف نظر کیا گیا، چھپایا گیا، اور یہ عقیدہ بنایا گیا کہ جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی ہے۔ نہیں، قرآن ایسا نہیں کہتا۔ قرآن نے کہا کہ فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد والے آپس میں برابر نہیں ہیں۔ آیت یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، آگے ہے کہ جنہوں نے ہجرتیں کی، صحبتیں برداشت کی، جہاد کیے اور مال خرچ کیا، یہ سارے امور بنی امیہ کے خلاف خرچ ہوئے تھے، اس لیے وہ اکوموڈیٹ نہیں ہوتے تھے صحابی کی ڈیفینیشن میں۔ کامن سینس کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تم آیتیں چھپاتے ہو۔ مفتی اسحاق صاحب نے بھی اور محمد انجینئر نے نہیں بجا طور پہ فرمایا کہ سورہ منافقون نشاندہی کر رہی ہے کہ مدینے میں اور اس کے گرد و نواح میں اے اللہ کے رسول منافقین موجود ہیں۔ پھر یہ کہا کہ جنہیں تم نہیں جانتے اے رسول مگر میں اللہ جانتا ہوں۔ پھر ان 12 منافقین کہ جنہوں نے اٹیمپٹ کی تھی حضور کو مرڈر کرنے کی، جن کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو وصیت کیے گئے تھے۔ المختصر، جب قرآن نے قدغن لگا دی کہ اولین صحابہ جنہوں نے ہجرتیں کی، صحبتیں برداشت کی، وہ ان سے افضل ہیں جنہوں نے ہجرتیں بعد میں کی۔ مہاجرین کو فضیلت حاصل تھی انصارہ پہ، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو پھر بھی وہ درجے میں ہم برابر تسلیم کرتے ہیں۔ انصار نے بڑی قربانیاں دی، لیکن فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں کے لیے تو کلیئر کٹ آیت ہے، کوئی مولوی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس آیت سے صحابی کی تعریف اخذ کرے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان میں سے بنو امیہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمان تھے، اور علی ابن ابی طالب فتح مکہ سے ماں قبل تو کیا ہجرت اول سے بھی قبل۔ تو قرآن کی کسوٹی میں قرآن کا وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ بے شک آیتیں چھپائی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہو رہا۔ آپ کی نمازیں آپ کے اوپر اثرات مرتب نہیں کر رہی، اور یہ بڑی افاقی آیت ہے کہ محمد کے ساتھی کفار کے لیے سخت اور آپس میں نرم ہو، دوست محبت والے۔ جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے ہوئے، رکوع و سجود کرتے ہوئے۔ اختلاف حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین بھی تھا، مگر تصادم نہیں ہوا اس آیت کی وجہ سے۔
اور یہ آیت صحابی کی جامع تعریف اخذ کرتی تھی، وضاحت کرتی تھی، مگر اس آیت کے تحت حاکم وقت ملوکیت کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے اسے صرف نظر کیا گیا آپ کا خطیب بلاغ کا عالم دین کیوں نہ ہو، آپ خود قرآن شناسی کریں۔ آیت بالکل واضح ہے جس کا دوسرا مطلب کوئی نہیں ہے۔ خام خواہ ایک ایسے بندے کو بے انصار کرنا، اسے عقل کل تسلیم کرنا، اس کے آگے سوال نہ کرنا، حقیقت میں اس کی جرت میں اضافہ کرنا ہے۔ اور آپ کا سوال جاہل کو عالم بننے سے روکے گا۔ اگر آپ نے سوال نہیں کیا تو جاہل لوگوں کو عالم بننے کا موقع مل جائے گا۔ تو حضرت ترجمے قرآن کے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ سیاستہ کے ترجمے، صوفیہ کرام کے پاس کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، ان کے پاس تو صرف اللہ والوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے ذات پات عقیدے سے ہٹ کے احترام انسانیت کے طور پہ ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے تھے۔ کھانے والے کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسے کو پانی پلاتے تھے، جسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی اسے شب بستری کے لیے سہولتیں مہیا کرتے تھے۔ کردار تھا اولیاء اللہ کا۔ یہ کوئی سازش نہیں کہ بابوں نے ترجمے نہیں کروائے، بابوں نے ترجمے نہیں کروائے۔ یہ آج انڈو پاک میں اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام ہے، تو ان اولیاء اللہ ہی کے تفائل ہے، وگرنہ تو اسلام دنیا داری کے لیے استعمال ہوا، زر زمین کے لیے استعمال ہوا۔ لوگوں نے اسلام کے نام پہ سیاستیں کی، علاقے فتح کیے، اور اسلام پہ معاذ اللہ یہ الزام بھی لگا یہ تلوار سے پھیلا، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ کوئی تلوار سے دین قبول نہیں کرتا، اخلاق کی تلوار سے دین قبول کیا جا سکتا ہے، عقیدہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اسے تسلی سے دیکھیں کہ بے شک تم آیتیں چھپاتے ہو۔ کون کون سی آیتیں چھپائی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں چھپائی جا رہی تو قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ تو ظاہر ہے قرآن غلط نہیں کہہ سکتا، تو اگر چھپاتے ہیں اس میں کون سی چھپاتے ہیں؟ میں تو شاید نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جامع تعریف ہے، اور جس کا عملی اطلاق بھی ہو چکا ہے، جس نے ثابت بھی کیا۔ آپ دین کو عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لے کے ختم کر رہے ہیں، جبکہ یہ دین تسلسل ہے حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا۔ پورے انبیاء کی محنتوں کو غیر انبیاء پہ لے کے ختم کر رہے ہیں، اور اوپر سے ضد ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سردس اتنا ہی، پھر نیکسٹ اور بتائیں گے آپ نے کہاں کہاں آیتیں چھپائیں۔ تو یہ اولیاء اللہ پہ تنقید کرنا حقیقت میں اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے وصف مظہر عجائب پہ تنقید کرنا ہے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اہل اللہ، اللہ کے وصف مظہر عجائب کا جیتا جاگتا ہوا نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک کٹیا میں بیٹھے ہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، لنگر ہے کہ چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ کھانے کھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ احترام انسانیت پا رہے ہیں۔ اتنا توکل ہے، اتنا کامل یقین ہے کہ اللہ روزی باہم پہنچا رہا ہے۔ تو ایسا ہو جانا، داتا حضور کے بھی ہاں، یہ مہنگائی پورے پاکستان میں ہے، داتا حضور کے ہاں لنگر بند نہیں ہوتا،
سوچنے کی بات. اولیاء اللہ کے آستانوں پہ لنگر بند نہیں ہوتے. تو یہ چیز ہے کہ محض الزام لگانا کہ سازش کے تحت انہوں نے ترجمے نہیں کروائے. انہیں ان کی پوری تعلیم ہی قرآن اور حدیث کے اور سیرت طیبہ کے مطابق تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک بندے نے، یا سیدی میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر تبلیغ کرنی ہے تو تمہارا کردار بولے، تمہاری زبان نہ بولے. لوگ کردار کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ کس کی اتباع کر رہا ہے، کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس دین پہ ہے. تو کردار کو افادیت ہے، کردار کو فوقیت حاصل ہے. محض الزام لگانا کہ بدنیتی تھی، ترجمے نہیں کیے، یہ بدنیتی ملوکیت کی تھی اور ملوکیت سے وابستہ علم سو کی تھی. کیونکہ قرآن نے تو کہا تھا جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا. اسی لیے تو کہتے ہیں ہسٹری نہ پڑھے، کیونکہ آپ کی ہسٹری قتال سے بھری پڑی ہے. اللہ نے 4 خلفائے راشد دیے، 4 میں سے 3 مرڈر ہو گئے. اللہ نے 4 ائمہ فقہ کے دیے، ان 4 کو تشدد کیا. امام مالک کے کندھے نکال دیے، امام ابو حنیفہ کے کوڑے مارے، ہر ایک کو ذلیل و رسوا کیا، گدھے میں بٹھا کے بازار میں پھیلایا. تو یہ ملوکیت کرتی تھی بھائی. اگر ترجمے کیے یا نہیں کیے یہ ملوکیت کی ذمہ داری تھی، اہل اللہ پہ الزام نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.